لا الہ الا اللہ کی قیمت نہیں پڑتی جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو۔ اللہ نے عجب توازن رکھا ہے۔ اللہ کے نام میں 4 حرف آتے ہیں، محمد کے نام میں 4 حرف آتے ہیں۔ اللہ کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں، محمد کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں۔ احمد بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ محمد بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں، کیونکہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی پہچان کروانے کے لیے وہ نقطے کا محتاج نہیں، اور نقطے والا حرف اپنی پہچان کروانے کے لیے 1 نقطے کا، 2 کا، 3 کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام میں نقطہ نہیں لگوایا، اپنے حبیب کے نام میں نقطہ نہیں لگوایا۔ پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ توازن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ سدرۃ المنتہا، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے اور ہمارے حبیب کو قرآن میں، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے حبیب کے لیے اپنی کتاب میں، تو کیا عظیم الشان وہ نعت خوانی ہوگی۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، یہ میرے اور آپ کے حبیب ہیں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، کامل اکمل ہستی اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، میرے سنگ سنگ چلو، تمہیں دنیا کی عزت بھی ملے گی، تمہیں آخرت کی عزت بھی ملے گی۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی سیرت زندہ ہو تو وہ دین بن جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ 89 قرآن کی آیات پڑھ لیں، 89 قرآن میں ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، سب سے بات ہو رہی،
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سب سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے۔ یا اہل الکتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور جب اللہ کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا، صرف ہمیں دیا، اے ایمان والو۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اے ایمان والو۔ یہ قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بعد اس کی مثال ایسے کہ میں کہوں وسیم بھائی ذرا ادھر آنا، آپ سے تھوڑی بات کرنی، میں ان کو لے کر ادھر کھڑے ہو کے بات شروع کروں، اب سارا مجمع سمجھے گا کوئی خاص بات ہے۔ تو میرا اللہ قرآن میں 89 دفعہ کہتا ہے ایمان والو تم سے تھوڑی خاص بات کرنی ہے، ذرا کان کھول لو، آنکھیں ذرا اچھی طرح اینک لگا لو اور دیکھو میں تم سے کیا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، بس وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ فإن سلمت لی فیما ارید، تو ایک کام کر، جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ تو کر دے، اپنے نفع نقصان نہ دیکھ، اپنے لاجکس نہ دیکھ، تیرا علم ہی کیا ہے؟ 60-70 سال میں کیا علم کوئی سیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تو ایسا کر جو کہتا ہوں نا کر دے، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، تیرا ہر چاہا پورا کر دو۔ اللہ کہتا ہے اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہو، کیسا ہوں؟ ایک اکیلا معبود ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے، سب بنے ہوئے، میں بنانے والا، سب مرنے والے، میں مارنے والا، سب سونے والے، میں سلانے والا، سب پینے والے، میں پلانے والا، سب ہنسنے والے، میں ہنسانے والا، سب رونے والے، میں رلانے والا۔ اندھیرے کی چادر تان لوں یا سورج کی کرنوں سے کائنات کو روشن کر دوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، چاہے الفاظ کا ترجمہ میں نہ بھی کروں تو بھی الفاظ میں اتنی کشش ہے کہ پتہ لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور شہنشاہ بول رہا ہے۔ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا؟ کس نے تمہیں گندے پانی سے مرد اور عورت بنا دیا؟ کس نے تمہارے لیے نیند کا سامان مہیا کیا؟ کس نے رات کو اندھیروں میں بدلا، دن کو اجالوں میں بدلا؟ چاند سورج کو کون گھماتا ہے، پھراتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو اپنے مدار پہ چلانا دوڑانا صرف تیرے اللہ کا کام ہے۔ گیسز، کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں، گیسز کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ اپنے راستے سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو چاند کا کیا قصہ ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ چاند کو بھی تیرا رب گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے،
ہر ایک ٹہنی کی طرح بناتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج چاند ٹکراتے نہیں، دن اور رات ٹکراتے نہیں، سب اپنے اپنے مدار پہ گھومنے والے، اور گھمانے والا اللہ، گھمانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، آسمان کو بلندی دینے والا اللہ، زمین کو پستی دینے والا اللہ، پہاڑوں میں سختی رکھنے والا اللہ، سمندروں کو کڑوا بنانے والا اللہ، دریاؤں کو میٹھا بنانے والا اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، زمین میں معدنیات کے خزانے بھرنے والا اللہ، ستاروں کو گھمانے والا اللہ، جبریل میکائیل کو بنانے والا اللہ، اسرافیل کو بنانے والا اللہ، جنت کو بنانے والا اللہ، جہنم کو بنانے والا اللہ، موت کا پیدا کرنے والا اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا اللہ، خود موت سے بے نیاز اللہ، کھانے سے بے نیاز اللہ، بیوی سے بے نیاز اللہ، بچوں سے بے نیاز اللہ، زمان و مکان سے بے نیاز اللہ، ہر حاجت سے پاک اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا معبود. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ دعویٰ ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں. دلیل کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، کوئی دکھا دو، کوئی دکھا دو. القیوم، دلیل نمبر 2، میں ہمیشہ سے قائم ہوں، ہمیشہ قائم رہوں گا، کوئی دکھا دو. دلیل نمبر 3، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، کوئی دکھا دو جو سونے اور اونگنے سے پاک ہو. دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کا بادشاہ اللہ، آسمان کا بادشاہ اللہ. لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں شان شاہی اس کی، وما فی الارض، زمینوں میں اس کی، وما بینہما، درمیان میں اس کی، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں چلنے والے رینگنے والے کیڑے پر بھی شہنشاہی اسی ایک اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اندھیرے میں چلو، اجالے میں چلو، چھپ کے چلو، کھل کے چلو، ایک بولو، دو بولو، سب کے سنتا ہے. دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں وہی بادشاہ، کوئی اور دکھا دو، کوئی اور دکھا دو، کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، میرے جیسا کوئی ہے تو کوئی دکھا دو. میرے جیسا کوئی نہیں ہے. هل تعلم، زمین والو، هل تعلم له سمیہ، آسمان والو، هل تعلم له سمیہ، مشرق والو، هل تعلم له سمیہ، مغرب والو، هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، اکیلا اس ساری کائنات کا مالک ہے. 5ویں دلیل، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں دم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بول سکے قیامت کے دن. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات کے اول سے لے کر آخر تک کو جانتا ہے. دلیل نمبر 6، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کائنات پر چھائی ہوئی ہے. دلیل نمبر 8، ولا یؤودہ حفظہما، یعود تھکنے کو نہیں کہتے، زیادہ تھکنے کو. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، تو یہ دیہاتی عورتیں چارہ اٹھا کے سر پہ لا رہی ہوتی ہیں، تو وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کی ایک آواز نکلتی. جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ خوب سمجھیں گے، کراچی والا بیچارہ کیا سمجھے، پان کھایا، بیڑی چائے کا کپ پیا، تو اس کو واد کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے
تم تو ایک گٹھا اٹھا کے کرتے ہو، تیرا رب سات زمین کو اٹھاتا ہے اور بھی نہیں کرتا ہے، بھی نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند، العظیم، عظمت والا۔ یہ اللہ نے اپنی اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ اللہ ہے۔ ایک شاعر نے تعریف کر دی تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی ایک مثال دیتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب قرآن اترا تو قریش کہنے لگے مکی جانا ہے، کتھوں تک چلے گا، مکی جانا ہے۔ تو اللہ نے ایک مثال دی، یہ تمہارے لیے میں نے اتارا ہے، اگر میرے کلام کی بات کرتے ہو تو لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ لو میں تمہیں ساتوں زمینوں کے درخت کاٹ کے قلم خود بنا کے دوں گا، تمہیں نہیں بنانے پڑے گا، میں بناؤں گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندروں کو سیاہی بناؤں گا، وہ میں ہی بناؤں گا، کہ تمہارے دماغ پر، دل پر علم کا فیضان کروں گا، اور تمہارے ہاتھوں میں کاغذ دوں گا، میں کہوں گا لکھو۔ ابھی جو شفقت بھائی نے 99 نام سنائے، انہی کی تفسیر لکھو کہ میں رحمان کیسا ہوں، رحیم کیسا ہوں، ملک کیسا ہوں، قدوس کیسا ہوں، سلام کیسا ہوں، مومن کیسا ہوں، مہیمن کیسا ہوں، عزیز کیسا ہوں، جبار کیسا ہوں، متکبر کیسا ہوں، خالق اور باری، جو سارے آگے نام ہیں، میں کیسا ہوں لکھو۔ تو تم بھی آ جاؤ، جو مر گئے انہیں میں زندہ کرتا ہوں، جو آنے والے ہیں تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں لکھو، تم تھک جاؤ گے، پھر میں فرشتوں کو اتارتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے، پھر میں جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بلاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے، پھر میں نبیوں کو بلاتا ہوں، نبی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں رسولوں کو بلاتا ہوں، پھر رسول لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 5 بڑے رسول نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان 4 کو بلاتا ہوں، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر 5ویں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، میں اسے بلاتا ہوں، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیر، رحمت للعالمین، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آجا میرے محبوب، یہ سارے تھک گئے، یہ لو آپ بھی لکھیں۔ میرے محبوب نے بھی لکھا، میرے آپ کے نبی نے لکھا، کل کائنات نے لکھا، اور میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم تمہارے ٹوٹ جائیں گے، پھر میں اور سمندر سیاہی بناؤں، اور درختوں کے قلم بناؤں، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر یہ سلسلہ کروڑوں سال چلے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ کون ہے اللہ؟ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى۔ لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔
اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بالمقابل باقی مخلوق کے لیے اللہ کا فرمان ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدا۔ چونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، لائن بنانا کہاں سے سیکھ کر آتی ہے؟ سانپ طاقت پکڑتے ہی کہاں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے؟ چوہا بل سے نکلتا ہے اور پہلے دن بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ علم وہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب چونکہ ہمارا امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کہ ہم نے آپ کے سامنے 2 راستے کھولے ہیں، ایک شکر گزاری کا ہے، ایک ناشکری کا ہے۔ تو جس راستے کو اختیار کرو گے اس کے اسباب مہیا ہیں۔ تو ایک تو انسان علم سے چلتا ہے اور علم باہر سے ملتا ہے۔ میرے چھوٹے بچوں کو یہ شوق ہے بلیوں کا، تو وہ کافی ساری بلیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں، تو اتنا سا ہوتا ہے وہ بلی کا بچہ اور رینگتے 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 ماں کی چھاتی پر چلا جاتا، نہ ماں کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے لاؤں، وہ بس ایسے ہو کے لیٹ جاتی ہے۔ اور یہ آنکھوں دیکھ کے حیران ہوتا تھا۔ پھر اس پر فر ہے، وہ ایرانی بلیاں ہیں، موٹی فر ہے، وہ اس میں سے چھاتی کو ڈھونڈتے ہیں اور اتنا ان کا قد ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھیں؟ کتے کو زخم لگتا ہے چاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی ہمارے نبی کا فرمان ہے کتا اگر برتن کر جائے ناپاک تو 7 دفعہ دھو، کہ اس میں ایسے جراثیم ہیں، ایسے اس کے اندر بیکٹیریا ہیں یا جو بھی ایسی ہیں جو زہریلے ہیں، تو وہ جب زخم کو چاٹتا ہے تو اس کا زخم ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کی زبان نہیں پہنچتی وہاں وہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ میں چھوٹی سی ایک مثال دی تھی۔ اب علم، اب ہمارے سامنے ایک دنیا اللہ نے کھول دی اور ایک دنیا اللہ نے چھپا دی، اور اس کے بارے میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بلکہ مجھے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک دن گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل ہے، فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تمہارا ہے یا قبر کا ہے۔ کتنے سورج کو ڈوبتا دیکھتے ہیں، طلوع ہوتا نہیں دیکھتے، کتنے طلوع ہوتا دیکھتے ہیں، ڈوبتا نہیں دیکھتے، دوپہر دیکھتے ہیں، شام نہیں دیکھتے۔ تو الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، کل، فلا تدری تدرکہ ام لا، پتہ نہیں تمہارا ہے یا قبر کا ہے۔ وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ، ایک دن وہ ہے جس میں تم چل رہے ہو۔ آج کیا دن ہے؟ پیر ہے، منگل ہے؟ ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوم انت فیہ فاغتنمہ، تیری زندگی ایک دن ہے، اس کو قیمتی بنا لے۔ اب اس پر آ کر دار و مدار ہوگا کہ میرا لائف سٹائل کیسا ہے۔ یہ ہوٹل بہت خوبصورت ہے اور میں یہاں 2 دن کے لیے اسی کانفرنس کی وجہ سے
میں آیا، یا میں 8ویں کلاس میں پڑھتا، 9ویں کلاس میں میں آیا تھا یہاں سے سیر تفریح کے لیے، تو اس وقت یہ نیا نیا بنا تھا، تو میں اور میرے ایک دوست نے یہاں ناشتہ کیا تھا، پھر ہم آگے مری چلے گئے تھے۔ اس کے بعد 58 سال کے بعد میں دوبارہ اس ہوٹل میں آیا آپ حضرات کی برکت سے۔ تو میں، یہ ہوٹل ہے، مجھے کوئی غرض نہیں کہیں پانی لیک ہو رہا ہے، کہیں ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، کہیں میٹر تیز چل رہا ہے، کیونکہ میں مسافر ہوں، میرے پاس 2 دن ہے، میں نے کل چلے جانا ہے۔ تو اب میری ترجیحات بالکل اور ہیں۔ ایک ہی عملہ ہے جنہوں نے یہیں رہنا ہے، ان کی ترجیحات بالکل اور ہیں۔ تو زندگی بدلنے کے لیے پہلے سوچ بدلنی پڑے گی کہ یہ دنیا ایک دن ہے، تو ایک دن میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو ایک دن میں کیا کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں اس زندگی کے لیے کچھ کروں جہاں مجھے رہنا ہے۔ تو پھر میری سوچ، میری ترجیح اور ہو جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، اجل ہی نے چھوڑا، اجل عربی میں کہتے ہیں موت کو، اور کسرا اور تھا ٹائٹل ایران کے بادشاہوں کا، دارا بھی ایران کا بادشاہ تھا۔ تو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، یعنی موت نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ پہلے ترجیحات بدلیں کہ میں یہاں مسافر ہوں یا مقیم ہوں، کیونکہ مسافر کی ترجیحات میں منزل ہوتی ہے، اور مقیم کی ترجیحات میں یہ مجھے خیال کیسے آیا، یہ عجب سٹوری۔ میں جماعت میں گیا ہوا تھا، جب ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس میں سے رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہم مسافر تھے، شہری میں جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے۔ تو آخری روزے میں گھر پہنچا تو شہری میں اٹھتے ہی مجھے خیال آیا پراٹھا کھانا ہے۔ تو ایک دم مجھے سٹرائک ہوا کہ پچھلے 26 دن تجھے پراٹھا خیال میں نہیں آیا، آج تجھے پراٹھے کا خیال کیوں آیا؟ تو یہ مضمون اللہ نے میرے اوپر کھولا کہ مسافر کی سوچ اور ترجیحات اور ہوتی ہیں، اور مقیم کی، ٹھہرے ہوئے کی سوچ اور ترجیحات اور ہوتی ہیں۔ تو معاشرے میں جو ایک انارکی ہے اور ایک ظلم و ستم کی فضا ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ ظلم کی شکل کچھ اور ہے، کہ وہ اسی کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، انہیں صرف دنیا کی زندگی کا پتہ ہے، یہ جانتے نہیں کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے۔ اعلموا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھیان سے سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما فی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اور میرے نبی نے کہا مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرت ثم راح وترکها، کہ بنانے والا کہہ رہا ہے کھیل ہے، تماشا ہے، اور وقت کا ذائق کو برباد کرنا ہے، مال کی دوڑ ہے، عزت کی دوڑ ہے، کرسی کی دوڑ ہے، اور آخر میں موت ہے تو ہر شے تو یہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا ہے وہ پرانی اردو ہے، ٹک حرص و ہوس کو، ٹک کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، اکبر نذیر آبادی، بدیس بدیس پھرے مارا قزاق ڈاکو،
اجل موت، قزاق ڈاکو، قزاق اجل کا لوٹے ہے کیا دن رات بجا کر نقارا، کیا لوٹے ہے زندگی لوٹے، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، یہ جانوروں کے نام ہیں، کیا گونی پلہ سر بھارا، یہ اجناس کے تولنے کے اوزان ہیں، گندم چاول موٹ، آگے کا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب دلات چلے گا بنجارا۔ بنجارا کسے کہتے ہیں کہ جب یہ سڑکیں نہیں تھیں اور یہ سارے ذرائع نہیں تھے تو موبائل بازار چلتا تھا، جیسے موبائل فون ہے، موبائل بازار چلتا، پورا بازار ہوتا تھا اور اس میں وہ قافلہ ایک جگہ جا کے اسٹے کرتا تھا، پھر لوگ اطراف سے آ کر اپنا سامان لیتے تھے اور وہ 2-3 دن رہ کے جب چلا جاتا تو پیچھے وہی اجاڑ سنسان، تو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو میرے عزیزو، پہلی ترجیحات ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ زندگی فانی ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو گھر ہی نہ بنایا ساری زندگی، اور ایک پیالہ رکھا ہوا تھا پانی پینے کے لیے، وہ بھی دیکھا وہ ایک آدمی نہر کے کنارے ہاتھوں سے پی رہا تو پیالہ بھی پھینک دیا، ان کے پیالے دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ اور ایک رات اتنی بارش آئی کہ کوئی جگہ نہیں مل رہی، اور اندھیری رات، سرد رات، تو ایک غار نظر آیا، اس میں انٹر ہونے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے یا اللہ لِكُلِّ شَيْءٍ مَأْوَىٰ وَأَمَّا لِابْنِ مَرْيَمَ فَلَيْسَ لَهُ الْمَأْوَىٰ، یا اللہ آج تو شیروں کو بھی تو نے چھت دے دی بارش سے چھپنے کے لیے، ابن مریم کی چھتی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتار کر فرمایا کہ میں جنت میں تیری شادی کروں گا 4000 حوروں سے، اور 1000 سال تیرا ولیمہ کھلاؤں گا سارے جنت والوں کو۔ ترجیحات میں اگر آپ دنیا کو لیے بیٹھے ہیں، پھر آپ کرسچن ہیں، مسلم ہیں، آپ یہودی ہیں، ہندو ہیں، جین ہیں، سکھ ہیں، آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے اگر آپ اپنی ترجیحات میں آخرت کو لائیں گے اور اللہ کو لائیں گے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو لائیں گے، پھر آپ کی سوچ اور پھر سچائی آئے گی، دیانتداری آئے گی، الفت آئے گی، محبت آئے گی۔ اور جو ہمارے محترم بشپ صاحب نے فرمایا کہ قدرت ساری اس خدا کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ جو ہمارے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے وہ میں چاہوں گا آپ کے سامنے پیش کروں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یاد کرو عمران کی بیٹی مریم کو جو وہ ایک کونے میں بند کمرے میں تھیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے روح القدس جبریل کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک انتہائی خوبصورت جوان کی شکل میں ایک دم نمودار ہوئے۔ تو قالت، وہ بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں پاکیزہ لڑکی ہوں، تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو جبریل کہنے لگے کہ وہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کیف لی غلام، کیسے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور میں بد کردار لڑکی نہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ سورت مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے ہمارے قرآن۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ
انی اعوذ منک بالرحمن ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسنی بشر ولم اک بغیا. کہا مریم گھبراؤ نہیں، میں صرف نظر آنے میں انسان ہوں، میں فرشتہ ہوں جبریل، اور میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. تو اب وہ کہنے لگی کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو یحین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے لیے ایک مسئلہ ہی نہیں، تجھے نہیں پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھی. تو اب وہ حضرت مریم کی طرف بڑھے تو ایسے پیچھے ہٹنے لگے، ڈر بھی رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی، ڈرو نہیں. لیکن پریشر ہے زبردست، چونکہ زکریا علیہ السلام نے اوپر ایک تھا وہ کمرہ جس کو صرف سیڑھی سے اوپر جاتے تھے، جب نیچے اترتے تھے سیڑھی اتار دیتے تھے. تو کہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو ایسے پیچھے پیچھے ہو رہی، ایسے ایسے ہو رہی، وہ آگے ہو رہا ہے، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں. اب پیچھے ہٹتے 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 دیوار آ گئی، اور دیوار کے ساتھ لگ کے یوں کھڑی ہو گئی، اور پیچھے تو جا نہیں سکتی. تو جبریل آگے آئے، فنفخنا فیہ من روحنا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ٹچ نہیں کیا، یہاں سے پکڑا، فنفخ ایک پھونک ماری، فحملتہ حمل ٹھہرا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اسی وقت وہ ایک درختوں کے جھنڈ میں گئیں. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، اور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، اور اللہ نے روح القدس کی بشارت اور اللہ کا امر اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے. فناداہا من تحتہا، اب جبریل پھر آئے، سامنے نہیں آئے، پیچھے سے کہا لا تحزنی کا جال ربکی تحتک سریا، ڈرو نہیں، اللہ نے تیرے لیے چشمہ چلا دیا ہے. فہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا. کہنے کہ ڈرو نہیں، یہ تو اللہ نے دیکھو چشمہ ابھی تیرے لیے جاری کیا ہے، اس سے نہاؤ دھو، بچے کو نہ لو. اور یہ جو کھجور کا جو تنا تھا اوپر شاخیں نہیں تھیں تو اس پر تو کوئی پھل ہوتا نہیں، کہا ہلاؤ. حضرت مریم نے ہلایا تو اس سے تازہ کھجوریں نیچے آئیں، کہ لو کھجوریں کھاؤ اور موج کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا ہے، تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. آپ کے روزے میں خاموش رہنا روزے کا حصہ تھا. جیسے ہم لوگ قرآن بھول گئے، آپ بائبل بھول گئے، کوئی حساب ہے. تو آپ کے روزے میں خاموش رہنا بھی تھا. قدیم کتب کو مجھے کھنگالنے کا موقع ملا تو 2 نمازیں، ایک فجر کی ایک عصر کی، چاہے آپ ناراض ہونے کے نہ آپ کی کتاب سے بتا، فجر کی تھی اور عصر کی تھی، صرف اتوار نہیں تھا تو آپ نے تو مختصر کر لیا. تو کہنے لگے ایسا کرو کہ اس کو ہلاؤ. انہیں ہلایا تو کھجوریں کا کھاؤ، کھا لی. کہ اب تم جاؤ، لوگ کہیں گے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا آج روزہ ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. فاتت به قومها تحمله، اور بچوں کو گود میں لے کر آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا کیا. فاشارت الیہ، انہوں نے ایسے پہلے یوں کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا کبھی پیدائش ہو نوزائیدہ بچے سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے، کیسی بات کرتے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطابت ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں، بھرپور جوان کی آواز میں، یروشلم کا پورا شہر سن رہا تھا، قال انی عبد اللہ
میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی مبارکن، میں کتاب والا، میں برکت والا، وجعلنی نبیا، اور میں نبیا، ذالک عیسی ابن مریم، میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بنیاد بنا گیا اس سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا ہے کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا ہے، آئے گا نہیں، ایک آنے والا اس کا پتہ نہیں، ایک جو ہے اس کو غنیمت جانے، اور اس میں مجھے کیا کرنا ہے، اس سے آپ اچھے انسان بنیں گے۔ ہمایوں کیا کر رہا ہے، اس سے میں گرنا شروع ہو جاؤں گا۔ میں کیا کر رہا ہوں، جس کو ہمارے شاعر مشرق نے کہا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، یعنی اس کے لیے آپ کانفرنسیں کرتے رہیں تو ہم ایسا ہی ہے جیسے ہم پانی میں مدھانے چلا رہے ہیں کہ کوئی مکھن نکل آوے، کوئی نہیں نکلنا، تھک ہی جاؤں گا۔ میری ذات سے کام شروع ہوگا، میں طارق جمیل، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سچ بولنا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دینا، میں نے رزق حلال کمانا ہے، میں نے اخلاق اچھے کرنے ہیں، میں نے درگزر کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں ایک تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو۔ تو مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ہماری اللہ نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، ایک سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک سے اپنے عیب دیکھو۔ ہم نے دونوں فکس کر دی ہیں، لوگوں کی برائیاں دیکھنے پر خدا ہیں لوگ، شعر سننے والا، خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر مولوی بیچارہ تو بڑا ہی روز حساب دیکھتا ہے، اے کی کیتا تھے، اے کی کیتا۔ تو خدا نہ بنے، خدا نہ بنے، عبد بنے، بندہ بنے۔ اور انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، نسل سے بڑا نہیں بنتا، انسان انسانی کردار سے بڑا بنتا ہے۔ اور انسانی کردار میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ سچائی ہے، وہ دیانتداری ہے، وہ الفت و محبت ہے، وہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہے، وہ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اوہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے چل۔ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے ہمایوں نے گالی دی، اب مجھے کیا کرنا ہے، اس پر میرا فیصلہ ہوگا۔ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، مجھے کیا کرنا ہے، اس پر میرا فیصلہ ہوگا۔ تو برائی کا جواب جیسے فرما رہے تھے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اس کو ہمارا قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، پھر آپ کا قد بڑا ہوگا۔ آپ کے آگے پیچھے گارڈ ہوں، آپ کے آگے پیچھے جھنڈے لہرا رہے ہوں، آپ کے پاس بہت بڑے کاروبار ہو، اس سے آپ مالدار بنے ہیں، اب آپ کا قد 6.5 فٹ ہو، اس سے آپ ہمایوں کی طرح لمبے ہوئے ہیں، اچھے انسان نہیں ہوئے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات والا ہوتا ہے، چاہے وہ 4 فٹ کا ہو، 3.5 فٹ کا ہو، اور اس کے پاس کھانے کو پیسہ بھی نہ ہو، روٹی بھی نہ ہو۔ انسانیت کی معراج ہے اس کی اپنی صفات۔ انسان قداور بنتا ہے صفات کے ساتھ، اور ان میں میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، 4 باتیں سیکھ لو۔ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 4 باتیں سیکھ لو، سب کچھ تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ 4 اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا۔ 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی۔ صدق حدیث،
سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے بنا لو، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو کچھ آج مسلمان کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہم بہت دور چلے گئے ہیں، اہل مذاہب جو جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں پتہ نہیں کہ ہماری کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم سے کوئی بھی لین دین کیا اس کا حق مار لیا، یا کوئی کام کروایا اس کا حق مار لیا، تو قیامت کے دن اس غیر مسلم کا میں وکیل بن کے آؤں گا۔ ہمارے نبی تو یہ تعلیم دے کر گئے، یہ بے گناہوں کو جلا کے جہاد کر رہے ہیں۔ چونکہ جہالت ہے، جہالت بہت بڑا عفریت ہے، بہت بڑا اژدہا ہے جو نگل جاتا ہے انسانوں کو۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کا اور ڈاکٹر پال بٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اچھی سوچ پر آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ آخر میں ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ ایک صحابی آئے، یہاں بیٹھے، آمین، یا رسول اللہ مت دین، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ پھر وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ کوئی بڑا ہی جاندار بندہ آئی، وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا، کہتا یا رسول اللہ مت دین۔ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب کہ ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بولا تھا تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں بھائی بولو، جیسے بھائی یہ بچہ مجھے بلائے تو میں اتنا ہی کروں گا، ہاں بھائی بولو۔ جب ہمارے نبی کو کوئی مخاطب کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، تو آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے، جی فرمائیے، ایسے۔ تو وہ پیچھے تھا تو آپ پورا اس کی طرف ایسے پڑے، ہاں بھائی تم سمجھ کر آئے گی۔ اس سے آپ نے فرمایا وہ تو کب سمجھے گا، وَهُوَ اللہ تغضب، دین یہ ہے کہ غصے کو پی جایا کر۔ میرا دین تو یہ سکھاتا ہے۔ تو ہم اپنی راہوں سے دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے کہ بھولنا ہی بھول گئے کہ ہم کس راہ کے مسافر تھے اور کن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے ساتھ حسن سلوک میری آخرت بنانے کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا میرے لیے ذخیرہ ہے۔ ہارون رشید کے جو طبیب تھے، شاہی طبیب بخت شروع، ایرانی اور پارسی، انہوں نے تو نہیں کہا سر لا دیو تو جنت چلے جاؤ۔ رواداری، محبت، انسانیت، انسان تو نام ہی ہمدردی کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا نقطہ بتایا کہ اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہم اگر اندھیرے نہیں دور کر سکتے تو اپنے ذمے کی شمع جلا کے چلے جائیں۔ وہ کبوتر نے نا ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ چونچ میں پانی لے کر ڈالا، کبوتر کو بھی پتا تھا آگ نہیں بجھے گی۔ مجھے بھی پتا ہے، میں 20-21 سال سے اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، محبت محبت محبت، اور کوئی خاص رزلٹ کوئی نہیں ہے، لیکن میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے کبوتر کو یاد کرتا ہوں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے چند قطرے کیا کریں گے، لیکن اس نے وہی گرا دیا۔ تو اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے انسانوں کے دل میں ڈال دی۔ تو اب میں اپنے حصے کی، اگر میں اندھیرے دور نہیں کر سکتا تو میں اپنے حصے کی شمع تو جلا دوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخور تو ہو سکوں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اعلیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کام کو اللہ آگے بڑھانے کا ذریعہ ہم سب کو بنائے، اور خاص طور پر ڈاکٹر پال صاحب کو اللہ بہت اس کی ہمت دے، حوصلہ دے۔ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو اس میں عاجز ناقص کر سکتا ہوں میں بھی کروں گا۔ آپ سب سے دعا کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، او کما قال۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور امتحان اس بات کا ہے کہ ہم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون پیش کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہماری دولت، ہماری شکل و صورت، ہماری دنیا، ہمارے عہدے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت عمل کون پیش کرے گا، زیادہ بھی نہیں کہا، لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ زیادہ عمل کون کرے گا۔ یہ فرمایا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیادہ خوبصورت جس کا عمل ہوگا اس کا پلڑا زیادہ وزنی ہو جائے۔ والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تبوک کی جنگ میں آپ نے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی کہ مال الامین مع النبیین والشہداء والصالحین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کوشش میں رہتے تھے کہ میں کسی طرح اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا سے بڑھ جاؤں۔ کسی بھی چیز میں امتحان اس بات کا ہے تو وہ ہو نہیں پاتا کہ ہم میں اللہ کی بارگاہ میں پر ابو بکر رضی اللہ سے زیادہ خوبصورت عمل کون پیش کرتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہماری دولت، ہماری شکل و صورت، ہماری دنیا، ہمارے عہدے، اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے خوبصورت عمل کون پیش کرے گا۔ سرمایہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ بھی نہیں کہا، لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تو میں آج بڑھ جاؤں، زیادہ عمل کون کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے مال کو ہاف کیا، زیادہ ہاف اپنے گھر میں جس کا عمل ہوگا، اور آدھا لے کر اس کا پلڑا زیادہ وزنی ہو جائے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جھاڑو پھیر کے جتنا بھی کی جنگ میں آپ نے اب مثال کے طور پر صحابہ کو ترغیب دی کہ مال اتنا تھا اور ابو بکر کا اتنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر تھوڑا لائے ہیں، ہمیشہ یہ کوشش میں رہتے تھے کہ میں کسی طرح ابو بکر، اب اگر اللہ کے نبی یہ پوچھتے کہ عمر کتنا لائے ہو، کسی بھی چیز میں بڑھ جاؤ، وہ اگر کتنا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتے، عمر جیت جاتے۔ تو تبوک کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ ہے کہ کون کیا کر کے آیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جو وہاں وقت مالدار تھے۔ مثال کے طور پر ہم مدارس چلاتے ہیں، اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کتنے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ باقی بینک میں کتنا پڑا ہوا ہے، اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے۔ تھوڑی تو نیت ٹھیک نہیں لگتی میرے، تو میں آج بڑھ جاؤں۔ تو انہوں نے اپنے مال کو ہاف کا سوال ہی نہیں بنتا ہے، ہاف اپنے گھر میں چھوڑا اور آدھا لے کر وہ دربار نبوت میں آئے۔ آپ کا سوال سنو، ابو بکر نے عمر سے پوچھا، پھیر کے جتنا بھی تھا سارا اٹھا کے لائے۔ اب مثال کے طور میں کتنا چھوڑ کے آئے، عمر کا اتنا، جب انہوں نے سوال سنا ابو بکر کا اتنا تھا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ابو بکر تھوڑا لائے ہیں، آدھا عمر چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا۔ اب اگر اللہ کے نبی یہ پوچھتے کہ عمر کتنا لائے ہو، ما ترکت لأہلک، تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، ہار جاتے عمر میں نے تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پتہ ہے کہ کون کیا کر کے آیا۔ ابو بکر میں تجھ سے نہیں جیت سکتا۔ تو آپ نے وہ سوال کیا جو وہاں بنتا ہی نہیں۔ ابو بکر
تھوڑا مثال کے طور پر ہم مدارس چلاتے ہیں، کوانٹٹی میں زیادہ چندہ دے، لیکن حسن عمل ابو بکر کا ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ باقی بینک میں کتنا پڑا ہوا ہے، ورنہ ہوتا کہ مولانا صاحب تھوڑی تو نیت ٹھیک نہیں لگتی، میرے اے بھی واپس کرو۔ یہ اس موقع کا سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ پوچھوں کہ بھائی طالب تو پیچھا کی چھڑے ہے۔ تو آپ کا سوال سنو، آپ نے عمر سے پوچھا، عمر ما ترکت لأہلک، عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ جب انہوں نے سوال سنا، انہوں نے کہا بھائی عمر تو گیا۔ انہوں نے پھر بڑے ڈھیلے لہجے سے کہا جی آدھا گھر چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ما ترکت لأہلک، تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا جی میں نے تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے نہیں جیت سکتا۔ اب کوانٹٹی میں ابو بکر تھوڑا لائے اور عمر کوانٹٹی میں زیادہ لائے، لیکن حسن عمل ابو بکر کا ہے کہ وہ سارا کچھ ڈرا کر لی۔